بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی جو 40-42 ایفیلیٹڈ فیڈریشنز ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کے ساتھ، اور جنہیں پاکستان اولمپک ایسوسیشن اور ورلڈ کی جو ہے باڈیز جنہیں ریکگنائز کرتی ہیں، جن کے ساتھ یہ ایفیلیٹڈ ہیں، تو جو میرے ساتھ آج موجود ہیں شخصیات، ان کی اگر میں کہوں پاکستان کی سب سے زیادہ ایکٹیو فیڈریشن ہے، سب سے زیادہ کام اس میں ہوتا ہے، میڈلز آتے ہیں، اور ان کے صدر اور ان کے جو سی ای او ہیں ان کے اگر آپ اور آپ کو پتہ ہے میرا کہ میں بہت کم ہی کسی کی بلکہ شاید بالکل ہی نہیں تعریف کرتا، تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی تعریف جو ہے وہ بنتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے، آج سے ویسے تو شروع ہونے لگی ہے 15 کورین انٹرنیشنل نیشنل چیمپئن شپ تائیکوانڈو کی جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے یہاں شہباز شریف کمپلیکس شمس آباد راول پنڈی میں۔ ویسے تو یہ چیمپئن شپ ہمیشہ مختلف شہروں میں کراتے رہے ہیں، اور زیادہ تر یہ لیاقت جمنیزیم اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ پوچھیں گے کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے لیفٹ پہ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے صدر لیفٹیننٹ کرنل وسیم احمد جنجوعہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ تھکے ہوئے ہیں؟ نہیں ناٹ ایٹ آل، ایبسلیوٹلی بڑی محنت کر رہے ہیں۔ نہیں کرنی چاہیے، آپ کی رسپانسبلٹیز ہوں تو آئی تھنک یو شوڈ ٹرائی ٹو ڈیلیور۔ بس اتنا آپ کو بتا دوں، صبح 4 بجے گئے تھے، بلکہ 5 بجے گئے تھے، پھر میں نے بلا لیا کہ آ جائیں ذرا، اور میرے رائٹ پہ موجود ہیں جی ساؤتھ ایشین تائیکوانڈو فیڈریشن کے یا ایسوسیشن کے یہ صدر بھی ہیں، پہلے صدر ہیں اس کے جو یہ باڈی بنی تھی۔ یہ بھی پاکستان کو اعزاز جاتا ہے کہ پاکستان کو پہلی دفعہ ملی کرنل وسیم، اور ان کا بڑا اس میں ہاتھ ہے۔ اور پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے یہ نہ صرف سی ای او ہیں بلکہ جو ان کے بیٹے ہیں، دونوں کے دونوں انٹرنیشنل میڈلز بھی لائے ہیں، پاکستان میں بھی چیمپئن شپیں جیتتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے جن کو اللہ دیتا ہے، جن کو دیتا تو بہت سو ہیں، وہ لگاتے کتنے لوگ ہیں۔ یہ ان میں سے ایک، اور انہوں نے کامبیٹ سپورٹس کے نام سے بنائی، جو بنائی صرف اس لیے، یہ صرف تائیکوانڈو نہیں، اسکواش کے بھی ٹائٹل سپانسر ہوتے ہیں۔ عمر سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر سر، گڈ۔ کراچی سے آئے ہوئے ہیں، صبح 3 بجے گئے، پھر آ گئے۔ جی ہاں سر۔ اچھا جی کرنل صاحب، بہت میسو ایونٹ ہے، پہلے تو آپ کو مبارکباد۔ آپ کا ہر ایونٹ، اس میں کوئی شک نہیں، جو تھوڑی بہت میری جرنلزم ہے وہ 30-32-34 سال، یہ 15ویں دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ ایونٹ کرا رہے ہیں، بہترین ایونٹ ہوگا یہ حال۔ میرا خیال ہے یہ جب سے بنا ہے ہم یہاں آتے رہے ہیں، اتنا شاندار لک اس کا بھی ہمارے کیمرہ مین صاحب جو ہیں فوراً انٹرویو کے بعد اس کو دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صرف بات نہیں۔ تو کوریا والے ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ آپ کی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس ہیں، بٹ وہ آبویسلی ناٹ مور دین پینٹس، بہت میسو ایونٹ ہوتا ہے جتنے وہ اسپانسر دیتے ہیں۔ کامبیک سپورٹس بھی ہے، سعید صاحب ہمیشہ آپ کے ساتھ، عمر صاحب ہوتے ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے، جو سپورٹس کمپلیکس ہے، وہاں پہ چلیں کچھ اور نہیں تو ایک سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ ہوتی تھی، وہاں کا ایک ہال مل جاتا تھا، پھر رہائش مل جاتی ہے جس طرح بچوں، کیونکہ بہت میسو تعداد میں بچے آتے ہیں، تو اس دفعہ آپ کو ہوٹلنگ بھی ان کی کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ آبویسلی سپورٹس بورڈ میں تو رینوویشن کا کام ہو رہا ہے۔ تو اور بھی کوئی ہے حکومت پاکستان جیسے ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ؟ منسٹر صاحب تو جو نئے مزاری صاحب آئے ہیں خاصے انٹرسٹڈ ہیں، بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ ان کی ذاتی انٹرفیرنس سے جو ہے آپ نے وہاں بچیوں کو کم از کم چلیں مل گئی ہے رہائش۔ جی وہ وہیں پہ رہ رہی ہیں، اور دی کریڈٹ گوز ٹو دی منسٹر مزاری صاحب۔ جی آف کورس، اور وہ انہوں نے نہ صرف، کیونکہ آپ کے کوشچنس کافی ہیں، 1 بائی 1 میں آتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے کہ کورین ایمبیسی کے ساتھ الحاق ہونا، ایونٹس کرانا، اس کا مقصد یہ ہے، دیکھیں کورین سپورٹس ہے بیسیکلی، ان کی جس طرح ہماری ہاکی ہے اسی طرح ان کی یہ نیشنل سپورٹ ہے، تو ان کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو، ان کے جو پینٹ ہے وہ کبھی 6,000 ہے، کبھی 5 ہے، اسٹارٹ تو میں نے ان سے $500 بھی دیا تھا۔ تو کہنے کی بات ہے کہ دیکھیں ان کی انوالومنٹ سے پھر ان کا انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے، جب انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے تو پھر لگے مجھے 16 سال 15 سال
لیکن انہوں نے ایک ایسا کوچ ہمیں دیا جو پمزے کے اندر ہی ہیز اے بگ نیم ان دا ورلڈ. تو وہ بھی پاکستان کو آ کے ٹرین کر رہا ہے بچوں کو, بیکاز وی آر ویری ویک ان پمزے. اور یہ چیز ہم نے, عمر صاحب بھی میرے ساتھ تھے, وی ور ان نیپال ڈیورنگ دا ساؤتھ ایشین گیمس, تو وہاں پہ ہم نے وی فیل کہ ہماری پمزے جو ہیں ویک ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ نیکسٹ جو ساؤتھ ایشین جو چیمپئن گیمس ہوں گی پاکستان کے اندر, اور یہ خود کیونکہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے آرگنائز بھی کرنی ہوگی, اس میں آف کورس میرا پارٹ ہوگا, میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا جس طرح یہ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس میں ہی از ایکسپیکٹنگ کہ جی پاکستان کا ساؤتھ ایشین پریزیڈنٹ ہو اور اپنے ملک میں ایونٹ ہو رہا ہو تو پھر وہ میڈل نہ آئے. تو اس لیے اس کوچ کے آنے سے آف کورس اٹ ول, کوچ کا نام ہمارے ناظرین کو, مسٹر چوائے یہ پمزے کا ایکسپرٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ہماری ڈیمونسٹریشن ٹیم کو ٹھیک کر رہا ہے, اور جو جونیئر لوگ ہیں مختلف ان کو بھی وانٹیڈ. صرف پرابلم ہمیں یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, ٹو بی آنیسٹ. جو ہوتے ہیں اس حساب سے جو کھیل دیا جاتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. فار ایگزامپل ابھی بڑی مشکل سے ہم نے کوئی اسٹرینتھ جو ہے وہ 20 کیس کرائی ہے, 16 بچے بچیاں کا ایونٹ ہے, تو اگر ان کے ساتھ اسٹینڈ بائی 1-2 نہ ہو. اب دوسری بات یہ آ گئی ہے کہ ابھی ورلڈ جو کا گولڈ میڈلسٹ, اولمپکس کا برانز میڈلسٹ, وہ کھیلوگی کا کوچ ہے. وہ ہمیں ود کائنڈ کرٹسی آف گورنمنٹ آف پاکستان, منسٹری آف IPC, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے اپنا فمیدہ مرزا صاحبہ کو اور DG پاکستان اسپورٹس بورڈ کو, بٹ بینگ منسٹر ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے جب تمام چیزیں دیکھی کہ جی دے آر ورکنگ اینڈ دے آر ڈیلیورنگ, تو پھر انہوں نے یہ کوچ لے کے دیا. کوچ لے کے انہوں نے دیا. پھر تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ڈاکٹر فمیدہ مرزا سے آپ کو کچھ ملا ایز اے منسٹر. جی بالکل ملا ہے, کیونکہ جس سے کیونکہ انہوں نے اپروول دیا تھا. اور باقی جو اس کی جو ریسٹ آف دا پارکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں, پارکس پریویلیج تو میں نہیں کہوں گا, ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, لائک گھر ہونا چاہیے, گاڑی ہونی چاہیے, کھانا وغیرہ, وہ جو ہے وہ دیٹ از بینگ لکڈ آفٹر بائی دی کامبیٹ اسپورٹس. اچھا, وہ سارا پرائیویٹلی عمر صاحب کہہ رہے ہیں. جی میں پرائیویٹلی کہتے ہیں یا CEO کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں؟ اس کو ڈونیشن, اس کی فنڈنگ ہوگا. اچھا, جو وہ ہال وغیرہ جو ہے کئی سال سے, حالانکہ آپ نے بڑی کوشش کی وہاں لیاقت جمنیزیم میں کراتے رہے آپ, اور وہ اسی حالت میں پچھلے کئی سالوں سے ہے, تو یہ کیوں نہیں؟ اب آپ نے ساؤتھ ایشیا, اگلے سال تو بہت بڑا ایونٹ پاکستان کی ہسٹری آپ کریٹ کرنے جا رہے ہیں. میں اس سال آپ اکتوبر میں ہی اینڈ پہ اور نومبر میں G2 بہت بڑا آپ ایونٹ کرا رہے ہیں, دنیا سے لوگ آئیں گے یہاں, پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اکوپمنٹ 60-70 لاکھ کا تھا, اس میں بھی انہوں نے کوئی 20-25 کا دیا. تو کیا گورنمنٹ, کیونکہ یہ کامبیٹ سپورٹ یا وسیم صاحب گھر سے کب تک لاتے رہیں گے, اتنا بڑا میسو ایونٹ ہے پاکستان کے لیے. مانتے ہیں کہ جی گورنمنٹ سب کچھ تو نہیں کر سکتی, لیکن اگر کرکٹ کے لیے کر سکتی ہے, ہاکی کے لیے دے سکتی ہے, تو یہ تائیکوانڈو فیڈریشن جب دنیا بھر کے سٹارز یہاں لا رہی ہے تو یہ تو بڑا میسو خرچہ ہوگا, کئی ملینز اینڈ ملینز چاہیے ہوں گے, تو اس پہ کیا ہوگا؟ سر اس کی بجٹنگ یہ آپ کو زیادہ اپڈیٹ کریں گے, بینگ دی ایگزیکٹو آفیسر, کیونکہ ابھی سارے ان چیزوں کو یہ دیکھ رہے ہیں. تو جو مجھ سے انہوں نے بجٹنگ کا کہا تھا کہ بینگ مور ایکسپیرینس اینڈ مور ان دا فیلڈ, تو ہم نے وہ سیکٹری آپ رہے, پریزیڈنٹ آپ ہیں, آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا. جی, وہ 6 کروڑ 34 لاکھ تھا, لیکن اس پر ڈالر جو تھا اس کی جو پرائز وہ 160 کا بھی نہیں تھا. نہیں سر, جب ہم نے اس کی کر کے دی تھی عمر صاحب کو تو وہ تھا اراؤنڈ 177. اب یہ 230 پلس اب ہے سر, آج کا جو تھا وہ 227 ہے. ماشاء. تو وہ ان کو دیا. اسی طرح ہم نے گورنمنٹ کو بھیج دیا. گورنمنٹ آسک کے جی ہاؤ مچ ول بی دی ایکسپینڈیچر آف دس ایونٹ, وہ ہم نے ان کو بھجوا دی ہے. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ جو مزاری صاحب ہی ہمسیلف سیمز ٹو بی اے ویری تھاور جینٹلمین, انرجیٹک ہے, نظر آتا ہے, ینگ ہے, فریش لیگز ہیں ان کی, اور انہوں نے ہمیں ایشورنس دی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو اس میں سپورٹ کریں گے. اور آئی تھنک کہ جو میری ناقص جو ایکسپیرینس کے لیں اور جو ان سے بات چیت ہوئی ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک کہ انہوں نے جو بجٹ 22-23 ہے اس میں انہوں نے اس کے لیے پیسہ مختص کر دیا ہے. اندازہ ہے کتنا کیا ہے اس کا مجھے. اچھا, آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ اتنا ہو جائے تو چلیں, باقی تو آپ ہمیشہ ہی ارینج کرتے رہے ہیں, تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کو ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ دینا چاہیے, آدھا یعنی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں.
آف کورس تقریباً آدھا, کیونکہ ڈالر ضروری تو نہیں اتنا ہی رہے, کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جی ڈالرز کا ہمیں یہ ایشو یہ نہیں ہوگا کہ باقی تو لوگوں نے یہیں پہ ہی اسٹے کرنا ہے. آپ نے تو انٹرنیشنلز کا دیکھنا ہوگا, جو ہمارے انٹرنیشنل ریفریز ہوں گے, اگر ہم 3 کورس لگاتے ہیں تو ایک کمپلشن ہوتی ہے کہ آپ یو نیڈ 42 ریفریز, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد ٹیکنیکل ڈیلیگیٹس ہے, ATU جو ہے آپ کی جو پیرنٹ فرسٹ اسٹیپ جو ہے آپ کا وہ ایشین ٹائیکوانڈو یونین ہے, ان کا اسٹاف پورا کا پورا آئے گا, ان کے ٹکٹنگ ہے, اور اس کے بعد ان کے ہمیں اچھے ہوٹلس کے اندر ٹھہرانا, اور TADA بھی ہوگا. جی ہوگا. جی عمر صاحب ماشاءاللہ بڑے کم لوگ دیکھے ہیں, کراچی بھی میں آیا تھا تو آپ نے تو اپنے گھر میں اتنا بڑا, اور وہ صرف اپنے بیٹوں کے لیے نہیں تھا, بڑا بیٹا تو اس وقت آپ کا نہیں تھا, ابھی وہ US میں بھی جیتا ہے, آپ کو مبارک ہو. تیمور میرے خیال اس دفعہ نہیں آ رہا, اور حمزہ آ رہا ہے. جی حمزہ کھیل رہا ہے, اور چھوٹا بیٹا آپ کا اسکواش بہت اچھی کھیلتا ہے. تو اتنا بڑا گھر آپ نے صرف اور صرف پلاٹ پورا, اور اس کو پورا آپ نے کور اپ کیا ہوا ہے, اور کراچی جیسی جگہ میں, اور آپ نے سارے بچوں کو لاؤ کیا ہے اور کھیلے. جی ہاں. کیا یہ اتنا عشق ہے کہ آپ کو اس گیم سے, اور پھر اس پہ تو رہ ہی رہے, آپ نے پوری ایک اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ یہ کامبیک سپورٹس کے نام سے بنا دی, اور اسکواش میں بھی چھوٹے بیٹے کے لیے تو نہیں کہ چھوٹا بیٹا اسکواش میں ہے تو آپ نے کہا چلو ان کو بھی کچھ کرے. نہیں سر, اسکواش ایکچولی چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ون آف دا ریزنز نے جب کامبیک اسپورٹس فارم کی تھی اس کے اندر وی براٹ ان اسکواش اکوپمنٹ, وی براٹ ان ٹینس اکوپمنٹ. وہ چھوٹے نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ پاکستان میں اسکواش کا اور ٹینس کا سامان نہیں ملتا, سارا اسمگلڈ آتا ہے, کھیپ میں آتا ہے. تو یہ سیٹ کہ دین وی گاٹ ان ٹچ ود ویری بگ برانڈ ٹیکنی فائبر, اینڈ دے اگری ٹو میک اس دا ڈسٹریبیوٹرز ان پاکستان. تو پھر ہم نے اسکواش کا بھی شروع کیا, اینڈ اٹ واز اے نیچرل اسٹیپ کہ اگر اف وی آر ڈوئنگ اسکواش اکوپمنٹ اینڈ اپیرل اور ٹینس کا, تو دین دا فرسٹ body that we need to associate ourselves with is the Pakistan Squash Federation, you know, Squash Federation, and then the Squash Associations. Respective cities. Ji, respective cities ki. So it is from the point of view of marketing also, you know, but also from the point of view of helping Pakistan Squash. Because we have ruled the world of squash for 40 years. جی ہاں. اچھا عمر صاحب اس میں تو I'm sorry, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں جتنا آپ دونوں جنٹلمین کو میں جانتا ہوں اور بڑا پرانا جانتا ہوں کہ اس میں بزنس پوائنٹ آف ویو تو زیرو ہی ہوگا, آپ کی جیب سے ہی جا رہا ہوگا. I know you very well. تو یہ تو ہو گیا, آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا پھر آپ ظاہری بات ہے جب آپ بن کے آئے تھے 2019 میں, اور بڑی اچھی پریس کانفرنس ایک اسلام آباد میں ہوئی تھی, اس کے بعد آپ نے کافی سارے پلانز جو ہیں اوبیسلی, اور پھر اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے ایک G2 بھی, اور یہ ساؤتھ ایشین گیم تو خیر ہونی تھی پاکستان میں اوبیسلی. تو عمر صاحب کتنا آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا پوٹینشیل ہے, اوبیسلی ابھی بتایا انہوں نے کوچ ووچ, اب آپ کے ڈیفینیٹلی میٹنگ ہوگی مزاری صاحب سے جو IPC, لیکن میرا ذاتی خیال ہے, میں بھی آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری اس معاملے میں, کیونکہ یہ ذرا بڑا معاملہ ہے, تو آپ کو سم ہاؤ پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی ملنا پڑے گا. سر اگر مل سکیں تو بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہوگا, بیکاز اسی انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیول پہ what I feel is کہ they have absolutely zero idea, you know, کہ what is required, اور نہ ان کی کوئی پرائرٹی میں شامل ہے اسپورٹس, اینڈ ان کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ what is required to make good sportsmen اور athletes. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی ٹیمز جاتی ہیں نا ایشین گیمز میں, اولمپکس میں کوئی چلا جاتا ہے اور کوئی بڑے ٹورنامنٹ میں جاتے ہیں, پھر اخبار میں آ رہا ہوتا ہے جی, ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے جی پاکستان کا ایک میڈل بھی نہیں ملا پاکستان. یو کانٹ ایکسپیکٹ دیٹ. آپ میڈل ایکسپیکٹ, آپ نے دیا کیا, آپ کی کنٹریبیوشن کیا رہی ہے ٹورڈز دیٹ ایتھلیٹس میڈل. اسپورٹس از وہ, ابھی آپ نے کوریا میں آگے پیچھے ایران وغیرہ آپ لوگ تو کرتے رہتے ہیں, باہر بھیجتے ہیں, کوچز کو بھیجتے ہیں, انٹرنیشنل ایونٹس میں بھیجتے ہیں, اور آپ کا اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں بھی کرن صاحب نا ایگزیکٹ بتائیں, میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو یہ جو گرانٹ ہے جو بیچ میں تو بالکل نہیں ملی, اور جو ملی میرا خیال ہے ہارڈلی 2 ملین ہوگی جو اینول گرانٹ پہ, جی ایسی ہارڈلی, اور اس سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اگر آپ دونوں جنٹلمین نہ ہوں اور آپ جیسے پیشنیٹ, دیکھیں یہ تعریف نہیں ہے, میں اپنے ناظرین کو بتا دوں یہ ایک ریالٹی ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں. یہ دونوں اسپیشلی کرنل صاحب, عمر صاحب بھی 2-3
4 سال سے obviously 4.5 years. وہی 2-4 سال سے انوالو ہیں, لیکن 15-20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہنا وسیم صاحب کو, جتنا یہ جان مارتے تھے, ان کی خوش قسمتی ہے, I must say that, ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک ایسا بندہ ملا ہے کہ جو اپنے بچوں کی طرح سب کو سمجھ. ہم اپنے بچوں کو تو کرتے ہیں, دوسرے کے بچوں کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جی تو عمر صاحب. So you see, what the government needs to understand is کہ we need to have a sports policy, a sports program جہاں پہ ینگ ایتھلیٹس جو ہیں, جونیئرز ہیں, سینئرز ہیں, ان کو ٹریننگ اکیڈمی ہونی چاہیے جہاں پہ along with the training program equipment ہونا چاہیے, کوچز ہیں آپ کو, اور دنیا میں آپ کو اچھے سے اچھے کوچز مل سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں اپنے جیسے ججز ہیں, ریفریز ہیں, پلیئرز ہیں, ہماری بچیاں جیسے ناجیہ تھی اور بچیاں ہماری, ہم انہیں ضائع کرتے ہیں کیا؟ سر دوسری بات یہ ہے کہ اسی ٹو میک اے گڈ پلیئر, دا پلیئر ہیز ٹو کمپیٹ. اس کو انٹرنیشنل ایونٹس میں, کمپٹیشنز میں اس کو کھیلنا بھیجنا پڑے گا آپ کو. اور سال میں ایک کمپٹیشن نہیں ہوتا, سال میں 30-40 کمپٹیشنز ہوتے ہیں ہر اسپورٹ میں. آپ 30-40 پہ تو نہیں بھیجتے, کم از کم آپ 10-15 میں تو بھیج سکتے ہیں. جب تک آپ کا پلیئر نہیں جائے گا, جا کے کمپیٹ نہیں کرے گا, he will not improve. He or she will never improve. He will not improve, number one. اگر وہ امپروو نہیں کرے گا تو وہ کسی میجر چیمپئن شپ میں یا گیمز کے اندر اپنی پرفارمنس نہیں دکھا سکتا. ہی کی ناٹ پرفارم, یو نو, ہی ول بی. اچھا ابھی آپ نے عمر صاحب اوبیسلی ایک ہر انسان کی بے شک آپ کو اللہ نے دیا ہے, لیکن لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جی ابھی آپ نے ڈیفینیٹلی یہ کرانا ہے, وہ تو چلیں نیشنل گیم, وہ ساؤتھ ایشین گیمز ہیں, وہ تو گورنمنٹ کرے گی, لیکن اس کے بعد جو آپ کا اپنا ایونٹ ہے, جیسے بھی کرن صاحب نے بتایا, انہوں نے ٹینٹیٹیولی کچھ 6-6.5 کروڑ لایا. میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کے دماغ میں کم از کم جو ہے 100 ملین کا ایک فگر ہوگا کہ بھائی تھوڑے بہت اوپر نیچے, یو نیور نو. جس طرح یہ بتا رہے ہیں بچے, اور ظاہری بات ہے جب اپنے ملک میں ہوگا تو لوگوں کا ایکسپیکٹ, اور پھر آپ کا جو یہ جو ایونٹ ہوتا ہے اس میں بڑی میسو پارٹیسپیشن ہوتی ہے, کراؤڈ وائز بھی, اور ڈگنیٹریز, ایمبیسڈرز. اوبیسلی پاکستان کا فیس جو ہے, جو اسپورٹس لوننگ ہے, اور جو جینون فیس ہے, اوریجنل ہے, وہ دنیا کو دکھانا ہے. تو آپ ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ اگر 100 ملین کی ریکوائرمنٹ ہے تو گورنمنٹ کو چلے زیادہ نہیں, اور پینٹس ہی صحیح, لیکن ایٹ لیسٹ ہاف تو دینا چاہیے, ورنہ فائدہ کیا ہے اتنا بڑا ایونٹ یہاں. بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں, تو آپ کتنا چھوٹا سا انپوٹ دے. جی میں میم کو یہ کہا تھا, بلکہ مجھے عمر صاحب نے ایڈوائز کی تھی کہ سر آپ جائیں فہمیدہ مرزا صاحبہ کے پاس, فارمر جو آئی پی سی منسٹر کی, ان کو آپ کہیں کہ جی ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, وٹ ایور یو گیو, آپ اس کو 6 کروڑ 34 لاکھ ہے, اس میں سے آپ نے 3 دینا ہے, 3.5 دینا ہے, جو بھی دینا ہے, آپ اس کو خود پیسہ لگائیں. تو پھر تو آپ کو اس میں سے چوتھائی بھی نہ ملتا. نہیں, وہ ہم آپ کو بتائیں بھائی جان یہ پاکستان, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نا سر. اچھا, اتنا بھی سادہ نہیں ہے نا. نہیں آپ نہیں ہیں, لیکن وہ بہت تیز ہے. نہیں, وہ بے شک تیز ہو جائے نا, اسپورٹس میں وہ تیز نہیں ہو سکتا. نہیں سر, انہوں نے اسپورٹس میں تیزی دکھائی ہے, اب تائیکوانڈو میں کہیں نہیں ہو سکتا. تائیکوانڈو کی بھی بات ہاں, آپ نے اسپورٹس میں تو بہت تیز ہے. اس میں ایک پیسہ ہے جو آپ نے اپنے جو آپ کے ریفریز ہوں گے ان کو پے کرنا ہے. ٹھیک, ان کی اکوموڈیشن ہے آپ نے پے کرنی ہے, ان کی ٹرانسپورٹیشن ہے آپ نے پے کرنی ہے, کچھ کو آپ نے ٹکٹس دینے ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں, اس میں کوئی اف اینڈ بٹس نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ کے ایتھلیٹ باہر سے آ رہے ہوتے ہیں سر, دیکھیں پاکستان جو ہے نا سر, وہ ایسا نہیں ہے کہ پیپل گاٹ اٹریکٹیڈ کہ جی ہم سارے بھاگم نام آئے اور بہت نہیں آئیں گے سر. ٹھیک ہے, اس کے لیے کچھ لوگوں کو آفر کرنا پڑے گا, انسینٹیوز دینے پڑیں گے. جس طرح آپ پی ایس ایل آپ کا ہے, اس کو آپ نے کیسے سکسیزفل کیا, ود دی ہیلپ آف منی. ون, سیکنڈلی آپ نے ان کو انسینٹیو دیے, پیسہ دیا, اکوموڈیشن دی, ہر طرح کی چیز بہت اوپر چڑھا دیا انٹرنیشنل سٹارز کو. اسی طریقے سے اس کو چڑھا دیں, آپ اس کو پیسہ اس کو فری آف کاسٹ ملا لیں. کچھ جگہوں پہ آپ نے ٹکٹ دینے ہوتے ہیں, ان کو ٹکٹس دے دیں. خود آپ کا ٹریول ایجنٹ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے پینل کے اوپر ہوتے ہیں, آپ ان کو ڈائریکٹلی پے کریں اینڈ ٹیل دیم کہ جی یہ یہاں سے یہ فلانے آپ کے پلیئرز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں پاکستان کا ہوں جی, یہ پریزیڈنٹ ہے, کون ہے جی, قلم وسیم ہے, اوکے, ٹیل قلم وسیم کہ ول گیو یو اکوموڈیشن, ول گیو یو فوڈ, ول گیو یو ایئر ٹکٹ, اینڈ جاتے ہوئے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ سر 100% آپ کے ساتھ وہ 4 ایتھلیٹ لے کے آ جائے. ٹھیک ہے سر. اسی طریقے سے دنیا نے ترقی کی ہے. آپ 99 2000 میں جائیں تو ایران میں کچھ بھی نہیں تھا. ابھی سر ان کے
گھروں میں اولمپئن بھی نظر آئیں گے, ورلڈ کے میڈلسٹ نظر آئیں گے, ورلڈ ملٹری گیمز, سر جتنے وہ ایونٹ ایران کرا رہا ہے وہ بھی تو ایک ان کا ماڈس اپرینڈائی کیا تھا سر, ویری سمپل, کہ دے کال یو کہ آپ آ جائیں, کھانا پینا اور باقی جو چیزیں تھیں وہ دے رہے تھے آپ, ٹھیک ہے. ایٹ ٹائمز انہوں نے ان کو ٹکٹس بھی خود دیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اس طریقے سے انہوں نے 2-3 ایونٹس کرائے اور لوگ بھاگم بھاگ کے جانا شروع ہو گیا ایران جیسی جگہ. نہ یہ نہیں کہ خالی پاکستان سے جا رہے ہیں, باقی کنٹریز کو بھی نہیں لگ گیا. اب انہوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی, پیسہ لگایا, ٹھیک ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, چوتھی دفعہ انہوں نے کہا کہ جناب ابھی ہم ہمارا ایونٹ ہے, تشریف لائیں. آنا چاہتے ہیں نہیں تو تھینک یو ویری مچ. سارے جانا میں یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح جو ایسے ہی ہوئے گا سر. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان نے بڈ جیت لی, عمر سعید صاحب نے اس کی جو اماؤنٹ تھی $10,000 ہے یا 5,000 جو بھی تھی, اب جس طرح ہم نے اولمپکس کی بھی بڈ کی تھی, ٹھیک ہے, ابھی جنرل کونسل کے اندر جو ایشیا میں ہوئی جس میں ہمارے 2 برانز میڈل بھی ہے, میں اور سر نے اٹینڈ کی ہے, وہاں پہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن دی ہے اور وہاں پہ ہمیں 22 کا بھی ایونٹ ملا ہے, 23 کا بھی ملا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اولمپکس کے لیے بھی کریں, لیکن اولمپکس کوالیفائر کی بات کر رہے ہیں, اس کی جو فی ہے سر وہ $50,000 ہے. اب اگر میں $50,000 اپنے کسی اسپانسرز کو کہوں یا گورنمنٹ کو کہوں تو وہ کہیں گے کلر صاحب کا تو دماغ خراب ہے, یہ کیا کرنا سر بیٹ کی رقم گئی, بیٹ کی رقم, ہاں وہی میں ذرا کلیئر کروں لوگوں کو, جی بیٹ کی رقم کی بات کر رہا ہوں. اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ اپنے ملک میں کرا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے سر, اگر وہ کوالیفائی کر کے ایک لڑکا یا لڑکی آپ کی چلی جاتی ہے اولمپکس کھیلنے, تو میرا خیال ہے کہ آپ نے اس پہ جتنا پیسہ لگایا ہوگا وہ 10 گنا وصول ہو گیا. لیکن آپ نے اپنی انٹرو میں بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ جب وہاں پہ انٹرسٹ ہی نہ ہو, ان کو پتہ ہی نہ ہو, تو پھر چیزیں جو ہے سر وہ مشکل. اچھا کرن صاحب, میں آپ کو کیونکہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ گورنمنٹوں پہ اور منسٹریوں پہ رہتے نہیں ہیں نا, آپ جاتے ہیں اور جا کے پیسے دے دیتے ہیں, تو آپ نے تو بڑے اس سے حد سے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بیفور موونگ ٹو عمر صاحب بتا دیجئے گا, آج تک جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹس پہ ہمارے بچے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم تائیکوانڈو کی جو نیشنل چیمپئن شپ ہے 15ویں اس پہ آ جائیں گے, تو ہمارے بچے ہر جگہ سے میڈل لاتے ہیں, ذرا یہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ تائیکوانڈو فیڈریشن جو ہے وہ عام فیڈریشنوں کی طرح ہے. الحمدللہ ابھی ریسنٹلی ایشین چیمپئن شپ ختم ہوئی ہے اور اس کو ختم ہوئے پورا 1 ماہ بھی نہیں گزرا, تو اس کے اندر ہمارے ایک بچے نے برانز میڈل لیا کھیلوگی کے اندر, اور ایک پونزے کے اندر برانز میڈل آیا, اور باقی اگر ایتھلیٹس کی آپ اس کی رینکنگ دیکھیں اور اس کے بعد ان کی اچیومنٹس دیکھیں تو وہ جا کے کوارٹر فائنل میں لوز کیا. جو اپوننٹ تھے ان کے, ان کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا لیول جو ہے, ان کی سیڈنگ کیا ہے, وہ کہاں پہ ہے. تو اور ساؤتھ ایشین میں جو آپ نے میڈل جیتے ذرا وہ بھی دوستوں کو, نیپال میں تو جی الحمدللہ میڈم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یو گاٹ 17 وین یو ٹرپ ان پاکستان ہاؤ مچ یو ول بی ایکسپیکٹنگ. میں کہا جی میں آپ کو ایشورنس سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کیمپ کنٹینیوشن میں رکھا آپ نے, اور اس میں ہمیں آپ نے 2 ٹریننگ کیمپ فل فلیج ایز پر آر ریکوائرمنٹ دیے, تو میں آپ اور کوچ دیا تو کوچ تو دے دیا تھا نہیں, اس وقت لمبا کرنا تھا نا آپ کو, اس وقت تو نہیں تھا. میں نے کہا جی آپ کو ایٹ لیسٹ ہم لوگ 25 سے 26 میڈل دیں گے, جن میں صرف تائیکوانڈو میں جی, اور اس کے اندر انشاءاللہ 6 to 7 جو ہوں گے وہ آپ کے گولڈ میڈل ہوئیں گے, باقی سلور براؤنز. نیپال میں ہم نے کتنے گولڈ میڈل لائے وہ بھی بتا دیجیے سر. اس میں انفارچونیٹلی وی گاٹ اونلی 3, اور اونلی 3, تو باقی کس نے اتنے 3 کے قریب لائے پاکستانی ہوں گے سر. اس میں کراٹے میں ہوں گے, ایتھلیٹکس میں تھے کیونکہ ان لوگوں کو بھی کنٹریبیوشن ہے, ووشو میں تھے. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو مارشل آرٹس ہیں, جوڈو میں بھی 1-2 تھے, اگر اس پہ فوکس کیا جائے تو آپ کے پوٹینشیل, کیونکہ جو باڈی میکینکس ہے نا, آپ کی جو جینیٹک ہے سلسلہ, آپ کے جو یہ بلوچستان کے بچے ہیں, فاٹا کے ہیں, KPK کے ہیں, میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ جی وہاں کے کراچی وغیرہ کے نہیں مضبوط یا لاہور کے نہیں مضبوط, ہاں ان کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ اچھا رزلٹ لا سکتے ہیں. ابھی کراچی سندھ کی بات کروں گا تو عمر سعید صاحب کے بیٹے کی یہ جو G1 ہوا تھا 2021 میں, یہ گاٹ گولڈ میڈل. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی وہ سندھ سے تو گولڈ میڈل نہیں, لیکن وہ پریکٹس بہت کرتا ہے نا. جب آپ کے دیکھیں نا ان کی ذاتی انوالومنٹ, جب یہ آپ کے ساتھ فیڈریشن کے ساتھ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں, میں تو یہ سمجھوں گا کہ بیکاز آف ہز اسٹڈیز
وہ اس طریقے سے کنٹریبیوٹ نہیں کر پایا. دوسرا اس کے ساتھ 2 مس ایپ ہوئے, ایک تو ان کے 2 آپریٹ ہوئے اس کے, ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ سے وہ جس طریقے سے ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہے یا اس کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں یا فیڈریشن چاہ رہی ہے وہ نہیں ہو پا رہا. بٹ ایون دین ہی از مینیج ٹو گیٹ G1 50% ہے, پھر بھی گولڈ میڈل جیت رہا ہے فٹنس کے حوالے سے. تقریباً 30%. ابھی 30 ہے وہ, یعنی 70% کم ہے اور گولڈ جیت رہا ہے. G1 میں گولڈ تھا سر. یہاں پہ دونوں ایونٹس میں انفارچونیٹلی دونوں اپوننٹ جو تھے دے ور ٹو گڈ, بٹ انیشلی واز لیڈنگ آلسو, ٹھیک ہے جی. لیکن اسٹیمنا آپ کو امید ہے کہ کل بھی جب یہ شروع ہوگا ایونٹ کل سے تو ادھر بھی وہ ایک اسٹرانگ نیشنل میں تو مطلب مجھے اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں. میں نے بات مجھے تو نہیں کرنی چاہیے. اچھا آپ کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نہیں ایز اے پریزیڈنٹ آپ دیکھیں نا, والد کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کمپٹیٹرز آپ کے سارے سامنے ہیں. اچھے لیکن میرا خیال ہے جتنا ایکسپوجر دیکھیں, پھر پڑھا لکھا بچہ ہے, ہی اسٹڈنگ فرام کینیڈا. اسی طریقے سے میں نے لاہور میں جب ایک ایونٹ ہو رہا تھا ہمارا ایسے گارڈن کے نام سے, تو میں نے وہاں پہ بولا تھا کہ جی پوٹینشیل ہے تیمور جو ہے, اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ہی ول ایک اپ سیٹ کرے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسپیرینس بولتا ہے انسان کا. تو اپ سیٹ اس نے یہ کیا تھا کہ ہی گاٹ گولڈ میڈل انٹرنیشنل. تو میرے خیال سے سندھ میں میرے حساب کتاب میں رہتے ہوئے ہی واز دا فرسٹ, جو میرا 2003 سے لے کے آنورڈ تھا, ہی واز دا فرسٹ ایتھلیٹ ٹو گاٹ گولڈ میڈل. میڈل ہی بڑی بات ہے سندھ سے لینا. گولڈ تو پھر گولڈ ہے. عمر صاحب پرفارم بھی کیا, پھر اسٹڈیز کا پریشر, پھر والدہ کا پریشر. فوکس نہیں ہے ایک طرف, اگر ایک طرف فوکسڈ ہوتا تو پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. لیکن انفارچونیٹ ہے کرکٹ کے علاوہ آپ کے ملک میں کہیں پہ فیم نہیں ہے نا. بات تو یہ ہے. عمر صاحب یہ جو چیمپئن شپ ہو رہی ہے اوبیسلی پتہ نہیں کورین نام تو ظاہری بات ہے کورین کا ہوتا ہے, ٹائٹل سپانسر جو ہے کامبیک سپورٹس بھی ہے, تو اوبیسلی بڑا میسو میگا ایونٹ ہے, کافی تیاریاں ہوئیں گی, آپ بھی ظاہری بات ہے ساتھ ہیں. کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ سوائے پاکستان, کیونکہ ہم جب سے کور کر رہے ہیں بہت کم ہو, ایون ہماری نیشنل گیمز جو ہیں وہ 5-5 6-6 سال نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوتا ہے. کتنا ضروری ہے کہ آپ کی طرح کے جو لوگ ہیں, جو چلیں آپ کے بچے کھیلتے ہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کروڑوں روپیہ لگا دیں, ظاہری بات ہے محنت کر کے آتے ہیں, ٹیکس پیئرز ہیں آپ لوگ. مجھے یہ بتائیں عمر صاحب کتنا ضروری ہے, جیسے آپ کراچی سے ہیں, اوبیسلی کراچی از دا کمرشل ہب آف پاکستان, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس, اور لوگوں کو کتنا موٹیویٹ ہونا چاہیے جب آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں. چلیں وہ اتنا, مجھے یاد ہے ٹرپل اے اسپورٹس والے بھی کوئی آئے تھے 2-3 سال پہلے, پھر گئے وہی 1-2-3 سال پہلے جو آپ نے عامر خان ہال میں کرایا تھا ایک ایونٹ. تو کتنا ضروری ہے کہ آپ کی طرح لوگ اور بھی آئیں, اپنے بچوں کی طرح ان کو بھی سمجھیں. سر اٹس ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی تھنک جو لوگ ہیں انڈیویجولز اینڈ کمپنیز دے آر فورتھ کمنگ. ایسا نہیں ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ. تھوڑا سا ٹرسٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے, ٹرسٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے. لیکن آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں تو پوری دنیا دیکھتی ہے. سر ایکچولی انفارچونیٹلی پاکستان میں نا اسپورٹس از ناٹ بی مارکیٹڈ پراپرلی. یو نو وی نیڈ ٹو مارکیٹ the sport, not only taekwondo but other sports. If we market it properly as a product, جس طرح اس کو مارکیٹ کیا جاتا ہے تو پھر سب کی نظروں میں آتا ہے. یو نو نیوز میں تو آتا ہے اسی, بٹ پیپل سی دا نیوز, دے ریڈ دا نیوز, 1 دن 2 دن یاد رہتا ہے, پھر بات ختم ہو جاتی ہے, بھول جاتے ہیں. یو نو بٹ جس طرح پروڈکٹ مارکیٹ کیا جاتا ہے, یو نیڈ ٹو, اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, یو نو یہ ساری چیزیں ہیں, تو پروڈکٹ نیڈس ٹو بی مارکیٹڈ پراپرلی. ایک جیسے خیر پاکستان کرکٹ بورڈ کا تو ویسے ہی ہے, وہ تو کرکٹر کے نام. آپ سمجھتے ہیں کہ ہر فیڈریشن کو انکلوڈنگ تائیکوانڈو فیڈریشن ایک سیپریٹ بنانا چاہیے مارکیٹنگ ٹیم جو پراپر اس کو مارکیٹ کرے, بالکل پروڈکٹ آپ کی بیچے. بالکل. اور اسی کا جیسے ایک سوال ذہن میں آ گیا, آپ دونوں سے ہی ہے, پہلے آپ بتا دیجئے پھر آپ اسی سوال کا. جیسے پی ایس ایل ہے ابھی آپ نے کہا, جیسے ہم پاکستان ہاکی لیگ کرانے جا رہے ہیں, وائی ناٹ اے لیگ, اس کو اگر کمرشلائز کیا جائے. اس میں آپ کی جو اپروولز ہیں نا سر, وہ ایشیا اور ورلڈ سے لینی پڑیں گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس پہلے لائن کے اندر, جس طرح فار ایگزامپل عمر سعید صاحب ہیں, یو کین پک ون آف دا ٹیم. ٹھیک ہے سر, اس طرح کے آپ کے پاس 10 لوگ ہوں, یو کین ارینج اٹ. ٹھیک ہے سر. اب آپ کو انہوں نے کہا مارکیٹ, ابھی سر ہم نے پروفیشنل بندے بلائے, وی آر پیئنگ دیم اراؤنڈ 5 لاکھ
ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے یہ جو کام سیٹ ہے اس کے تھرو انہوں نے اس کو لائیو اسٹریمنگ کروا رہے ہیں جن کی فی 40,000 ہے. ابھی آپ کسی اور نیشنل فیڈریشن میں چلے جائیں گے تو وہ کہیں گے سنو 40,000 روپیہ دے دے, تو 40,000 کام سیٹ میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. لائک وائز ہم نے پراپر اس کو کہا ہوا ہے کہ اس کو آپ نے مارکیٹ بھی کرنا ہے, اس کو آگے کرنا بھی ہے. دیٹ از وائی وی آر پیئنگ یو دس. اور اس ایونٹ کو جب آپ مارکیٹ کریں گے تو یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا کامبیکس فورتھ ایشین اوپن ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ کے لیے. اس کو ہم نے ٹاسک یہ دیا ہوا, آلریڈی دیا ہوا سر, اور اس نے جو جو چیزیں کی ہیں وہ ابھی کتنے بچے بچیاں جو آ رہی ہیں, کتنے ایونٹس ہوں گے, کتنی کیٹیگریز ہوں گی, کتنے میڈلز آن آفر ہیں, اور پاکستان کے جو انٹرنیشنل سٹارز ہیں کیا وہ سارے ان ایکشن ہوں گے؟ سر جو ساؤتھ ایشین میں ایونٹ ہونے جا رہے ہیں نا سر, جو لاسٹ ٹائم ہوئے تھے وہ ہوئے تھے نیپال میں 29 گولڈ میڈل. ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں 32-33 کے اوپر. اچھا, اس سے بھی 4-5 بڑھا دیا آپ نے. وہ تو سر آپ اس کے اوپر جاتے ہیں نا جب ایشیا اور ورلڈ کیا کرا ٹھیک ہے, اب پونزے کرا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے وہ آپ کا کھیلوگی 16 تو ویٹ ہے ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہ سارے کے سارے ہم یہاں پہ کروا رہے ہیں. اب اس سے یہ فائدہ ہوگا جو کھیلوگی والا جو کوچ ہے اس نے اپنا اس کا ذمہ لگایا ہوا کام. میں عمر صاحب وی آر آؤٹ. ٹھیک. اسی طرح پونزے والا ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا آپ کے سامنے, آپ اس کو دیکھ لیں, وہ خود پک کر. ٹوٹل کتنے ایونٹس ہوں گے یہاں پہ کتنی؟ 32 ہے سر. 32. کتنے دن چلے گا یہ سر؟ وہ ہمیں بیسیکلی ہم نے پہلے پلان کیا تھا بیفور گوئنگ ٹو ایشین چیمپئن شپ. وہ انفارچونیٹلی رینجرز آئی ہوئی تھی سر, تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. اب جب رینجر گئی ہے تو وہاں پہ وہ تھوڑی سی کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں, تو یہ یہاں پہ ہمیں ٹوٹل 3 days ملے ہیں. رات کو ہمیں پریپریشن, اور یہ بھی فری نہیں ملا اس کی سر وہ نارمل فی ہے. اٹ از آئی تھنک ویری ناٹ. اچھا, یہ کیسا ملک ہے گنا صاحب جس میں اسپورٹس کرانے کی بھی آپ نیشنل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں, دنیا کو پاکستان کا ایک فیس دکھا رہے ہیں, تو اس کی بھی فیس ہونی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے چلے نامینلی ہے آپ کو کمشنر از کمنگ آن 24th, تو وہ کوئی اناؤنس کر رہے ہیں کوئی 5-10 لاکھ روپے کا اپنا فنڈ ہوتا ہے؟ ہاں ان کے پاس مجھے میرے جو اگین مے بی آئی ایم رانگ سنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہے 1.5-2 کروڑ روپے. سر سنا نہیں, کنفرم بات ہے یہ ہے. اچھا ہاں, تو انہوں نے اسکواش کا کرایا تھا پیچھے ایونٹ, 5-10 لاکھ ویسے دے دیتے. سر میں ان سے 5 لاکھ روپیہ نہیں مانگوں گا. ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مینگل صاحب از فرام بلوچستان. جی جی, وہاں سے کوئی پلیئر یا کچھ کر دیں, ان بچوں کے لیے یہ اکوپمنٹ لے کے دے دیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, جو الیکٹرانک ٹھیک اکوپمنٹ ہے. جو آپ لیک کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, وہ خود لیں, ہم ان کی معاونت کر دیں گے یا یہ معاونت کر دیں گے. اور جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں فلانی جگہ سے منگائیں تو بیسٹ ہے, وہ بتا دیں ذرا. اسپین 2 ہیں جی, ڈائڈو ہے وہ اس کا جو آؤٹ فٹ ہے یا اس کی جو مین فیکٹری کہہ لیں یا ان کا ہیڈ کوارٹر کہہ لیں وہ اسپین میں ہے, اور دوسرا جو ہے KPMP ہے وہ اس کا ساؤتھ کوریا میں ہے. ابھی ہمارے پاس جو میجر ہم نے جو لیا ہوا ہے وہ KPMP کا لیا ہوا ہے. جی, ساؤتھ کوریا, یہی کورینز. وہ ان سے لے کے دے دیں, اسٹریٹ اوے ان کو بھجوا دیں, ہم سے بے شک کانٹیکٹ نہ کریں. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سر جب وہ اکوپمنٹ سارا بلوچستان میں چلا جائے گا, 1-2 بچے ٹرین ہو جائیں گے. اس سے یہ نہیں ہوگا نیشنل میں کھیلیں گے یا انٹرنیشنل میں کھیلیں گے. جب آپ ایونٹ کرائیں گے الٹیمیٹلی یو بارو دیٹ اکوپمنٹ اور آپ یہاں پہ یوز کریں گے, اینڈ آفٹر دا چیمپئن شپ یو ول ریٹرن بیک ٹو دیٹ. سو دس وے ایک آپ کی پلاننگ ہو رہی ہے کہ آپ صوبے کو بھی دے رہے ہیں, قوم کو بھی دے رہے ہیں, واپس بھی ہے آپ ہی کی ملکیت میں. اب سیکٹری اسپورٹس کو بھی ہم نے بلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سیکٹری صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کریں گے, سیکٹری پنجاب جو ہے, جی جی, کہ سر آپ پنجاب ٹائیکوانڈو ایسوسیشن ہے اس کو کچھ اکوپمنٹ لے دیں, ڈائریکٹر ان کو دے دیں, اس کے جو فیڈریشن کا سیکٹری پریزیڈنٹ ہے ان کو دیں, وہ یوز کریں بچے. جب ہمیں یوز کریں, ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کر لیں گے. یہی جو نیشنل ایونٹ آپ کرائیں گے, نیشنل انٹرنیشنل بہت, ٹھیک ہے, وہی یہی چیز میں نے میم کو بھی بتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ, اور یہی آپ نے مزاری صاحب کو بھی بتائی, وہ اپنے پاس رکھیں نا سر, ہمیں کیوں دیں. ٹھیک ہے, خود دیکھیں سر, جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے. عمر صاحب کا میرا کوئی انٹریکٹ نہیں تھا پچھلے 5 سال پہلے, کو نہیں تھا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے ٹرسٹ کیا ہوگا تو سر یہ ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا. اگر 1 دفعہ دیکھتے, 2 دفعہ دیکھتے, تیسری دفعہ کہتے کہ یار یہ بھی فراڈ ہی ہے, تو سر پھر انہوں نے نہیں چلنا تھا نا میرے ساتھ. بلکہ میں نے تو یہ زیادہ سخی دل ہے, میں بھی ہوں, لیکن میرے سے کچھ 100 گنا آگے اللہ پاک کسی بھی ان کو اور دے رہا ہوگا اور دیتا رہے گا انشاءاللہ. کہ یہاں پہ سر بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھا انسان ملتا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
خراب اس لیے کی اور سر یہ تو ایسے ہی ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے, تو دوسرے بیچارہ بدزن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ فورن میں باخدا یقین جانے اتنے فارنرز بیٹھے ہوئے ہیں, دے وانٹیڈ ٹو سپورٹ یو, جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, لیکن ہوتا ہے یہ ہے سر کہ وہ بیچارے آپ کو رپورٹیں جو یہاں سے ملتی ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں. میرے جیسے بندے کو کوئی $10-20,000 بھیج رہا ہوگا تو میں $2,000 جیب میں ڈال لوں گا. یہ پرابلمز ہیں. آپ ڈال رہے ہوں گے سر میرا دیکھیں نا, اسی طرح ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ وہ ایسے کریں گے نا تو وہ بیچارہ پھر ایک دم اس کو صحیح ہے. عمر صاحب ایک تو کریڈٹ جاتا ہے اوبیسلی, اب آپ 4-5 سال سے ساتھ ہیں کہ یہ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی شروع میں کہ میں نے $500 بھی لیا, میں نے $1,000 یا 4,000 یا 5,000 یا 6, لیکن جو آپ کا ایک ان کے ساتھ اسٹرینتھن ہوا ریلیشن شپ کورینز کے ساتھ, جس میں انہوں نے آپ کو فری بھی کوچ دیا, اکوپمنٹ بھی انہوں نے آپ کو فری دیا, بچے بھی آپ کے وہاں ٹریننگ کے لیے بلائے, تو اٹ واز اے میسو, یعنی کہ اس کا مطلب ہے دا برین واز ورکنگ رائٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو آپ کیونکہ اب صدر ہے پورے اس کے ساؤتھ ایشیا کے, تو آپ نے کوئی میٹنگ ویٹنگ کنڈکٹ کی ہے, اور آبویسلی 2 میجر ایونٹس آنے ہیں, فرسٹ ساؤتھ ایشین گیمز, وہ تھوڑی ڈیٹ آگے پیچھے ہے لیکن چلیں 6 نہیں تو 8 مہینے میں ہو جائیں گے, اور اس کے بعد دا میگا دا میسو آبویسلی جو آپ G2 ایونٹ کرانے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ نے ان کو کوئی جی ایکچولی جب وین آئی واز الیکٹڈ پریزیڈنٹ ان 2019, یہ کوئی دسمبر کی بات ہے, اس کے بعد 2020 فیبرری مارچ سے کووڈ شروع ہو گیا تھا, اینڈ 2020 واز اے ویری بیڈ ایئر فار کووڈ. ورسٹ ایئر. جی ہاں, پھر 2021 بھی اسی طرح چلتا رہا, لیکن کچھ لوگوں نے سیکھ لیا کہ اب ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے کووڈ کے. جی ہاں جی ہاں, بٹ وہ پھر بھی جو ابھی 2022 میں جو سچویشن جو ریلیکس ہوئی ہے وہ 2021 میں نہیں تھی. دیر وار لاٹ آف ریسٹرکشنز آن ٹریول ایکسیٹرا آن آل دیز تھنگس. تو وی بین ان ٹچ, ہماری آپس میں کورسپونڈنس رہی ہے, بٹ وی کوڈ انیبل ٹو پلان. جی زوم پہ ہماری میٹنگز ہوتی رہی ہیں. جی جی ہاں جی ہاں, تو ابھی وہ ہم لوگ اتنا کچھ پلان کر نہیں سکے, بٹ ابھی ریسنٹلی ایشیا میں جنرل کاؤنسل میٹنگ تھی, تو لاٹ آف کنٹریز دے ور آل دیئر. سری لنکا واز ناٹ دیئر, بٹ بنگلہ دیش واز ناٹ دیئر, بٹ انڈیا واز دیئر, اینڈ مالڈیوز ہیز ناؤ جوائنڈ دا ساؤتھ ایشین فیڈریشن. کیا کہتے ہیں, نیپال واز دیئر, اینڈ افغانستان اب کٹ گیا, بٹ اب ہاں, بٹ اب سننے میں آ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو, جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ شاید واپس لے کے آئیں گے. تو وی ہیڈ اے ویری گڈ میٹنگ اوور دیئر, وی ہیڈ اے گڈ ڈسکشن. انڈیا کے بھی کچھ ایشوز تھے, فیڈریشن کے کچھ کورٹ کیسز تھے ایکسیٹرا اینڈ آل دیٹ, وہ سارے سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. سو ناؤ دے ہیو اے پریزیڈنٹ. تو وی ہیڈ اے ویری گڈ ڈسکشن دیئر کہ ہم اس کو کس طرح فردر کریں. تو ویو ڈسکسڈ کوائٹ اے فیو تھنگس کہ ہم جوائنٹ ٹریننگ پروگرامس کریں گے, جوائنٹ اسمال چیمپئن شپس کریں گے بٹوین دا سیف کنٹریز. بائی لیٹرل چیمپئن شپس بھی ہو سکتی ہیں, ایکسچینج پروگرامس ہیں کہ ہمارے ایتھلیٹس وہاں جائیں ٹرین کرنے, وہ اپنے ایتھلیٹس کو بھیج دیں. یہ تو بڑا ایک برج کا کام ہوگا جو کوئی اور نہیں کر پا رہا. ابھی نومبر میں نیپال میں ایک ایونٹ بھی ہے, پوکھاڑا میں میرا خیال ہے. تو دا پریزیڈنٹ آف نیپال ٹائیکوانڈو سجیسٹڈ کہ اگر آپ کی ٹیم وہاں آتی ہے تو آفٹر دا چیمپئن شپ وی کوڈ ہیو اے بائی لیٹرل چیمپئن شپ, یو نو, نیپال اینڈ پاکستان کی. ان کا وہاں پہ ٹریننگ سینٹر بہت بڑا ہے ورلڈ ٹائیکوانڈو کا, اور بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑے سرپرائزنگ رزلٹ تھے اس دفعہ. جی ہاں, اپنے ملک میں کرایا اور جیتے بھی. نہیں سر, اس کا یہ دیکھیں, اگر آپ میں آپ کو 99 ساؤتھ ایشین گیم میں لے جاتا ہوں جو کہ نیپال میں ہی ہوئی تھی, تو انہوں نے 16 ایونٹس کرائے, آؤٹ آف 16 دے گاٹ 14 گولڈ. اگر آپ رزلٹ دیکھیں. اچھا. پھر آپ نے سر کرایا 2004 میں, تو وہ آپ نے اپنے گھر میں کرایا, بدقسمتی سے آپ نے وہ ساری چیزیں جو آرگنائزیشن تھی وہ نیپال کو دے دی, تو اس میں نیپال جیت کے چلا گیا ہمارے ہی گھر میں. جی اور رزلٹ. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ سری لنکا جاتے ہیں سر, تو پاکستان ٹائیکوانڈو فیڈریشن فرسٹ ہو جاتی ہے, وہاں پہ ہم فرسٹ ہوئے. پھر جب آپ انڈیا جاتے ہیں تو اس وقت افغانستان تھا, انڈیا تھا, تو تھوڑا سا نیپال جو ہے فورتھ پہ چلا جاتا ہے. افغانستان کو آپ کو نہیں لینا چاہیے, کیونکہ نیپال کے افغانستان کے بعد ٹوٹل 2-3 چیزیں ہیں, جو ان کا اسٹرانگ ایونٹ ہے وہ افغانستان ہے. تو یا فٹ بال ہے یا ون آٹ میں بھی کوئی کرکٹ بھی ٹھیک ہی جا رہے ہیں اب وہ.
جی سیف میں کرکٹ بھی ہوگی بالکل صحیح ہے. تو اس میں سے یہ ہے نا کہ یہ سارا کا سارا جو رزلٹ خراب ہوئے گا وہ ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے, نقصان ہمارا ہے, پاکستان کا ہے. ہاں اگر آپ گڈ ول میں ان کو بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایٹ لیسٹ ان فیڈریشن سے ضرور بات کرنی چاہیے جن کو نیٹی گریٹیز کا پتہ ہے. وہ 89 سے لے کے آج 22 چلا گیا ہے, آپ کو 32-33 سال کی ایک ایک چیز بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کھڑے تھے, کیا ہوا. اب نیپال میں جو ایونٹ ہے, نیپال میں آپ ایونٹ دیکھیں تو ان کی کھیلوں کی دے ور نو ویئر, دے ون بیکاز آف دی پمزے, اور پمزے میں بھی انہوں نے کوریا سے کوچز پکڑے ہوئے تھے. پھر ورلڈ ٹائیکوانڈو فیڈریشن کی اپنی چیزیں اسٹیک کے اوپر آ گئی کہ انہوں نے وہاں پہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے. پیسہ مینس کہ انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنا رہا ہے. جی 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 سر. تو اس حساب سے نیپال کو یہاں پہ پاکستان میں بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے. انڈیا کے 3-4 پلیئر دے آر ٹو گڈ, اسپیشلی 2-3 فیمیلز ہیں 2-3 میل, لیکن پاکستان کو ان کے اوپر برتری ہے چاہے اپنی ہوم کنڈیشنز. جی افغانستان کو یہاں پہ آئے تھے, یہاں پہ ہم نے اگر سر کو تقریباً ہم نے 38 لوگ بلوائے تھے, ان کو اکوموڈیشن بھی ہم نے دی تھی G1 میں. لائک وائز ہم نے ان کو وہاں سے بارڈر سے پک کیا, واپس چھوڑیا, سب کچھ ہم نے کیا. ان کا ایک میڈل گولڈ آیا ہے, لیکن پھر بھی سر جب وہ ادھر آئیں گے ایک پراپر اس کی نیشنل فیڈریشن کے ساتھ آئیں گے, ریفریز کے ساتھ آئیں گے, اپنے کوچز کے ساتھ آئیں گے, تو رزلٹ ان کے بہت بہتر ہوں گے. ہم ان کو پاس ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جب اگر یہ افغانستان نہیں آتا تو 100% پاکستان شوڈ لفٹ دا ٹرافی. ٹرافی تو نہیں ہوتی لیکن آپ کی فرسٹ پوزیشن ہونی. ٹھیک. تو جاتے جاتے عمر صاحب کوئی کیپٹل ٹی وی, کیپٹل ٹیچر کے اس کھیل کے پروگرام کے توسط سے آپ گورنمنٹ آف پاکستان یا لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹس بین اے اسٹرگل, بٹ لاسٹ couple of years, 3-4 سالوں میں, and especially now 2022, I can say that Pakistan Taekwondo is in the right direction. We have very good coaches. ہمارا جو کورین کوچ ہے, ہی از ایکسلنٹ. ابھی ریسنٹلی ایشین چیمپئن شپ کے اندر جو ہمارے 2-3 ایتھلیٹس گئے تھے پمزے کے, دیر ریزلٹس ور آؤٹ اسٹینڈنگ. ایشین لیول پہ اس طرح کا اسکور لانا اینڈ اس طرح کی پرفارمنس کرنا واز آؤٹ اسٹینڈنگ. آئی تھنک شاید کوچ کی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. تو ہمارے بچوں میں ماشاءاللہ پوٹینشیل ہے. ہمارے بچے کسی بھی کنٹری کے ایتھلیٹ اور بچوں سے کم نہیں ہیں, ایٹ پار ہیں. اور دے ریکوائر ٹریننگ, دے ریکوائر گڈ کوچز. اسی طرح جو ہمارا کیوروگی کے ایتھلیٹس ہیں, ہمارے ایتھلیٹس دنیا میں کم نہیں ہیں کسی سے. ہارون شاہزیب 20 رینکنگ میں آتے ہیں, حمزہ جو ہے 50 رینکنگ میں یا 52 تھا لاسٹ, شاید اب اس کی رینکنگ بہتر ہو گئی ہوگی. تو ہمارے جو وی جسٹ نیڈ گڈ کوچز, وی نیڈ مور ایونٹس. وی آر ناؤ ورکنگ سلولی ان دا پراپر ڈائریکشن. ہماری جو لائن جو ہے ہمارا وہ سیدھی ہو چکی ہے, یو نو, اینڈ ود ان دا ریسورسز دیٹ وی ہیو, ہم وی آر ڈوئنگ میکسیمم. یعنی ان شاء اللہ تعالیٰ یو نو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ ٹل فار دا نیکسٹ 1 year, آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو امپروو by leaps and bounds, not slowly but by leaps and bounds. And one of the reasons for holding a national championship is also because جو ہمارے نئے کوچز آئے ہیں انہوں نے ابھی تک پورے پاکستان کا پوٹینشیل نہیں دیکھا ہے, اپرچونٹی ملی نہیں ہے ان کو, because they've been working and concentrating on the existing athletes جو ہمارے پاس ہیں, جو پرووائڈ کیے ہیں, but they want more players. And so one of the reasons, کیا پتہ ان میں سے کوئی اچھا ہیرا نکل آئے. Exactly. تو and the coaches are not looking for best athletes, the coaches are looking for youngsters, they're looking for future potential. You know, and the coach can immediately tell which athlete میں potential has the potential. اب اس کو ٹرین کرنا, گروم کرنا کوچ کا کام ہے, you know. تو we are definitely in the right direction and we have the right people with us right now, you know. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم ورک ہے. اینڈ آئی جسٹ وش کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں دوسرے ایسوسیشنز بھی کریں. دے شوڈ میک دی ایفرٹ. پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ریسلنگ کا, ویٹ لفٹنگ کا, باکسنگ کا, اس طرح کے اسپورٹس ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ایتھلیٹکس.
اینڈ ادر اسپورٹس اس میں بھی ہوگا. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یہ جو اسپورٹس ہیں نا ہمارے انہیرنٹ اسپورٹس ہیں, ہماری کبڈی ہو گئی, ریسلنگ ہے, ویٹ لفٹنگ ہے, اسکواش ہے, یہ چیزیں ہمارے وی آلریڈی ہیو اچھے پلیئرز ہیں ہمارے پاس. ان کی ٹریننگ گرومنگ کی ضرورت ہے, یو نو, اینڈ آپ کو اچھے کوچز مل سکتے ہیں. ٹرکی, بلغاریہ, چائنا, دیر سو مینی کنٹریز یو کین گیٹ. ایران, it doesn't cost very much also. تھوڑی بہت اگر لوگ سپورٹ کرنا شروع کر دیں ایک ایک سپورٹ کو, یو نو, پرائیویٹ سیکٹر اس پہ انٹرسٹ لے, تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے. جی ہاں سر تھینک یو ویری مچ. آپ کے ڈیجیٹل جو آپ کے کیپٹل ٹی وی ہے, اس کے بعد دوسرا, اور آپ کا اس گرمی کے اندر ہمارا تو ایونٹ ہے, ہم نے تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, ہمارا بھی ایونٹ ہے. آپ نے ٹائم, آف کورس تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا. اور جس طرح عمر صاحب نے بڑا ہر چیز کو دریا کے وہ کہتے ہیں نا کوزے میں بند کر دیا. تو محنت کرنی ہے سر, یہ ہمارا فرض بنتا ہے, کیونکہ صرف آپ یہ کہہ دیں جی میں پریزیڈنٹ ہوں اور وہ آپ پرکس پریویلیجز انجوائے کریں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارا پوزیشن ہو اس سے جسٹیفائی کرنا چاہیے. ہمیں جسٹیفائی ایسے ہی کریں گے جب آپ اپنے جو بھی آپ کی پوزیشن ہے اس کے ساتھ آپ انصاف کریں. تھینک یو ویری مچ. تو جی یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے صدر لیفٹیننٹ کرنل وسیم احمد جنجوعہ صاحب, اور پاکستان ساؤتھ ایشین تائیکوانڈو ایسوسیشن یا فیڈریشن کے صدر, اور پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے سی ای او عمر سعید صاحب. جس طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں اگر باقی بھی کریں اور گورنمنٹ ان کا ساتھ دے, بہت بڑا ایونٹ ہونا ہے پاکستان میں. یہ پاکستان کی بات ہے, یہ ان دونوں کی یا تائیکوانڈو کی بات نہیں ہے. اپنا رکھیں بہت سارا خیال. نیکسٹ شو میں کسی اور کھیل پہ اور مہمانوں کے ساتھ محسن علی اور ٹیم حاضر ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.